خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جسے مالک الملک نے زندگی دی ہو اور زندگی میں اس توفیق سے بھی نوازا ہو کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی بندگی کے رنگ بھرنا جانتا ہو۔ ڈرائنگ اور آرٹ کے شعبے میں ہر اسٹوڈنٹ، ہر طالب علم وہ مہارت، وہ کمال نہیں رکھتا کہ ہم کہہ سکیں کہ سبھی ایک جیسے ہیں۔ زندگی ایک آرٹ ہے، مگر اس میں جو رنگ بھرنا ہے حقیقی، یہ سائنس ہے۔ رنگوں کو رنگوں میں ملانا آرٹ ہوگا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لیکن اصل رنگ کو ڈھونڈنا اور اس تک پہنچنا اور فرق نہ آنے دینا، یہ کمال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ادا نصیب کرے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اپنے رنگ جو زندگی کے ہیں ان کو میچ کرتے رہا کرو، تیرے رب کے رنگوں سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ کے رنگوں میں سے سب سے عظیم تر رنگ توحید کا ہے، اور رب نے یہ رنگ منتقل کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ کی زندگی اور سیرت کو ایک عملی نمونہ بنایا۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ مالک ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن کا اسلوب پہلے ہی تاکید والا ہے، حلفیہ ہے، کیونکہ رب سے بڑھ کے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ لیکن مالک نے یہاں قد جو کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پہ لام تاکید داخل کی ہے، اور اس کو حلفیہ پیرائے میں بیان کر کے اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً یقیناً پختہ اور پکی بات ہے، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کان لکم فی رسول اللہ، پیغمبر کی رسالت والی زندگی اور ان کی نبوت والی زندگی اسوۃ حسنہ، یہی بہترین، حسین و جمیل اور سب سے بڑھ کے خوبصورت آئیڈیل لائف ہے، اور اس کے رنگ سب سے بہترین پختہ رنگ ہیں، سب کے لیے نہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ رنگ صرف وہ بندہ لے گا، یہ حسن وہی اپنا سکے گا جس کی اللہ سے ملاقات کی امید ہوگی کہ میں نے رب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، والیوم الآخر، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے قبر سے نشر تلک، نشر سے حشر تلک اپنے رب کے حضور جانا ہے، میرا احتساب ہونا ہے، مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور قدم قدم پہ اسے رب کا ڈر ڈراتا ہے اور یاد آتا ہے۔ میرے بھائیو، ذکر کی ایک قسم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اچھے کلمات، ذکر کی ایک قسم قرآن مجید پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کی ایک قسم نماز، لیکن وہ ذکر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو فسق اور فجور، فسق کہتے ہیں چھپ کے برائی کرنے کو، اور فجور کہتے ہیں فجر کی طرح نمایاں اعلانیہ بغاوت کرنے کو، نماز ایسا ذکر بن جائے کہ جب بھی کچھ من میں آئے کہ تنہائی میں غلط کروں یا لوگوں کی موجودگی میں اعلانیہ غلط کرنے لگوں تو رب یاد آ جائے اور بندہ ڈر جائے۔ وہ ذکر جو یوسف علیہ السلام نے مصر کی خاتون اول کے بند کمروں میں کیا تھا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جس بندے میں اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا،
اور رب کے سامنے مالک کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے مالک یوم الدین کے سامنے روز جزا کے دن سزا و جزا کا کنسپٹ اس کا کلیئر اور مضبوط ہوگا، یہ بندہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رنگ لے سکے گا، سب نہیں۔ یہ بات بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پردہ صرف 3 عورتوں پہ فرض ہے، باقی پہ نہیں۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پردہ فرض ہے نبی کی بیویوں پہ، نبی کی بیٹیوں پہ، یا صرف مسلمانوں کی عورتوں پہ؟ سب پہ نہیں ہے، سب کریں گے بھی نہیں۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، صاحب ایمان لوگوں کی عورتیں پردہ کر سکیں گی، سب نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی پیمبر کا اسوہ سیرت بیان سبھی کر سکیں گے، مگر اپنائے گا کون؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہی جس کا اللہ پر یقین اور آخرت کے دن پر یقین اور اسے رب یاد رہے، یہ بندہ پیغمبر کے رنگ لے گا۔ آئیے کوشش کریں اپنے اندر یہ 3 وصف پیدا کریں کہ مجھے اللہ سے ملنے کی امید ہے، میں انشاءاللہ اللہ کے ملوں گا اور ایمان کی حالت میں ملوں گا، اور میں یہ بھی امید رکھوں کہ آخرت کا دن دنیا کے دنوں سے بہتر ہے، اور میری یہ بھی تیاری ہو کہ قدم قدم پہ کچھ غلط کرنے سے پہلے، غلط چال ڈھال سے پہلے، اپنی زندگی میں سیرت کے رنگ لانے کے لیے مجھے میرا رب یاد ہو کہ اللہ نے پوچھنا ہے، احتساب ہونا ہے۔ بھائیو، ہم الحمدللہ گزشتہ ملاقات میں امانت، دیانت، صداقت اور ایفائے عہد، وعدہ کے نبھانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رنگ، وہ جو نبوت سے پہلے تھے، جو نبوت کے بعد آئے، ہم نے ان پہ بات کری۔ اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ جو مومن رب سے کرتا ہے وہ نماز کا وعدہ بھی ہے، پریکٹیکل کا، عمل کا۔ ہم نے اس پہ کچھ عرصہ پہلے بات کری تھی، لیکن اس کے بعد اسے سٹاپ کرنا پڑا، درمیان میں کوئی اہم چیزیں ضروری تھی، مجبوری تھی۔ آج اپنی لائف اور اپنی زندگی میں ذرا نماز کے رنگ، سیرت کے رنگ، نماز کے سنگ چل کے دیکھیے۔ فرقوں والی نماز سائیڈ پہ کر دیجئے، پیور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پہ آئیے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ، صحیح روایت، صحیح حدیث کے ساتھ۔ جو بھی نماز میچ کرے گی وہی مومن کی نماز ہے۔ اور اللہ نے جو 100 سے زیادہ مرتبہ، بلکہ اگر صحیح معنوں میں گنے تو 700 مرتبہ کتاب اللہ میں اقامت صلاۃ، اقامت نماز کا جو آرڈر دیا ہے وہ عام نماز نہیں ہے، خاص نماز ہے۔ اس کی دلیل، پوری دنیا کے سارے مسالک جب بھی اذان دیتے ہیں تو نماز کی طرف جب بلاتے ہیں تو حیا علی صلاۃ نہیں کہتے، فرق سمجھیے۔ حیا علی صلاۃ نکرہ ہے، حیا علی الصلاۃ معرفہ ہے، اور یہاں الف لام موعود ذہنی ہے۔ اگر بات ہوتی کہ ہر مسلک کی مرضی کی میرے من کے مطابق جو نماز ہے چل جائے گی تو پھر اعلان ہونا تھا حیا علی صلاۃ، مومنو اٹھو، نماز پڑھو، کوئی بھی پڑھو، بس نماز ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو نماز ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو نماز ہونی چاہیے۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اپنا ID کارڈ اصل والا لے کے آنا، کاپیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے اصل کی۔ میں بڑی ٹرائی کرتا ہوں کہ جناب میرے پاس وہ ہے نہیں، وہ گم ہو گیا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نیکسٹ لائف پھر چانس آ جائے گا، لیکن ہم نے اصل مانگی تھی، یہ نہیں چلے گی، کاپی نہیں چلتی، جو ڈیمانڈ ہے وہ چلے گی۔ تیرے رب کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ میرے محبوب کے سامنے جتنی بھی اذانیں کہی گئیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی، مؤذن کے جملوں پہ غور کیجئے گا۔ صرف نحو میں مادے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، جب ہم الف لام لگاتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے۔
انگلش میں جیسے کسی لفظ سے پہلے آپ دا لگاتے ہیں، کہیں نہیں لگاتے، جہاں ہوتا ہے مقاصد اور ہوتے ہیں، معانی، مفاہیم اور مطالب بدل جاتے ہیں۔ سیم اسی طرح عربی میں حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، لوگوں آؤ اس خاص نماز کی طرف جس کا حکم رحمان نے قرآن میں دیا ہے اور صاحب قرآن نے اس کا پریکٹیکل کر کے مکہ اور مدینہ میں مسجد الحرام، مسجد قباء، مسجد نبوی، مسجد قبلتین، قرب و جوار، سفر اور حضر میں پوری زندگی جو نماز محبوب نے پڑھ کے دکھائی ہے، آؤ اس خاص نماز کی طرف۔ یہ ہر مؤذن کا اعلان ہے۔ باقی اگر کوئی یہ معنی نہیں کرتا اس کی مرضی ہے، لیکن پوچھئے گا ضرور کہ یہ الف لام بلا وجہ لگ گئی ہے۔ حیا علی صلاۃ بھی تو ہو سکتا تھا، حیا علی فلاح، آؤ کامیابی ہونی چاہیے، نہیں، خاص کامیابی، خاص نماز۔ وہ خاص نماز کیا ہے؟ حضرات گرامی، جس کا وضو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ ہونا، غسل والا ہونا، صاف ستھرا ہونا، جنبی نہیں، طہارت پہ ہونا اور نفاست پہ ہونا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے اچھا لباس، خوشبو اور پھر وضو۔ وضو کا طریقہ ہم تفصیل سے بتا چکے تھے کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے 1 بار 2 بار 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، انگلیوں کا باقاعدہ خلال کیا جائے، پھر پانی لے کے منہ میں ڈال کے 3 بار مزمزہ، پانی کو ہلایا جائے، منہ کے اندر گھمایا جائے اور کلی کر دی جائے۔ مسواک آلریڈی پہلے ہو چکی ہے، انگلیاں گھمانے پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ناک میں پانی چڑھایا جائے اور خیشوم تک لا کے پوری طرح مبالغے کے ساتھ، اللہ کہ آپ روزے سے ہوں، چڑھا کے پھر اس کو جھاڑنا، یہ ہے ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، ایک چلو میں پانی لے کے آدھا پانی منہ میں لے کے اس کے بعد منہ بند کر کے، اب سانس صرف ناک سے آ رہی ہے، باقی پانی آپ ناک کے ساتھ لگائیں گے تو یہ پانی آٹومیٹکلی ویکیوم کرتے ہوئے اوپر چڑھے گا اور آسانی سے چڑھتے ہوئے پھر منہ والے پانی کی کلی کر دیجئے، ناک کو جھاڑ دیجئے۔ یہ دوسرا طریقہ بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ہماری طرح نہیں۔ وضو کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں پانی لیا اور ناک میں بس ایسے 3 بار کرا، اوپر چڑھانا بھی ضروری ہے، جھاڑنا بھی ضروری ہے۔ پھر اپنے پورے چہرے پہ یہاں سے لے کے جہاں تلک، اگر داڑھی نہیں ہے تو اپنا پورا فیس آپ دھوئیں گے، اگر داڑھی ہے اس حصے کو دھونے کے بعد باقاعدہ داڑھی کا خلال۔ کچھ لوگ اسے دھو رہے ہوتے ہیں، مبالغہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کو دھونا ہمیں نہیں ملا، ہاں خلال آپ سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کو کوہنی تلک، یہ والا جو بیک حصہ ہے اس کو بھی آپ ایڈ کریں گے، شامل کریں گے، یہ حصہ اندر ہو اور اس کو اچھی طرح دھونا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، اور ملنا ضروری ہے۔ دلک سنت ہے، صرف یہ نہیں کہ ایسے پانی کیا اور چڑھایا اور ختم، نہیں، دلک کریں۔ پھر بائیں کو، پھر اسی طرح سر کا مسح ہے، اور سر کے مسح میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 طریقے ذہن میں رکھیے۔ اگر تو سر پہ پگڑی ہے یا امامہ ٹائپ کوئی چیز ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگلا حصہ تھوڑا سا ایسے کر کے باقی مسح پگڑی پہ کیا ہے، کیونکہ پگڑی کو اتارنا کھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو یہ بھی مسنون ہے۔ اگر پگڑی نہیں ہے یا آپ کے سر پہ کیپ ہے یا آسانی سے وہ چیز اتر سکتی ہے، رومال ہے، تو یہاں سے لے کے شروع کر کے یہاں پہ جا کے بریک لگانی۔ دوسرا اور تیسرا، بدأ بمقدم رأسہ، ہی آغاز یہاں سے کرنا، گدی تک پہنچانا، اور پھر وہاں سے واپس لے کر کے آنا اور وہاں چھوڑنا جہاں پہ آپ نے شروع کیا تھا۔ تو یہ مسح باقی رہ گیا، ان انگلیوں کو بچا لینا اور ان سے ایسے کرنا یا تھوڑا سا ایسے چوتھائی حصہ کر لینا اور کہنا کہ کافی ہے، تیرے میرے لیے سیرت کا رنگ مسح میں وہی ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہے، نئے پانی کی ضرورت نہیں۔ الاذنان من الراس،
کان سر کا حصہ ہے، لہٰذا انہی تر انگلیوں سے کانوں کے اندر جہاں تک گھوم سکتی ہیں ان کو گھما کے جہاں باہر نکل جائیں، آؤٹ ہو جائیں، وہاں سے پیچھے سے اپنا انگوٹھا جو ہے اسے لا کر کے گھما کے آپ اوپر لے جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری طرح نہیں بس ٹھیک ہے، نہیں، پورا کیجئے۔ اور رہا گردن کا مسا، تو میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کرا، دنیا کرتی ہے۔ مجھے دنیا سے غرض نہیں، مجھے اپنی عبادت میں، عمل میں صحیح حدیث سے رنگ بھرنا ہے۔ آپ سے کسی بھی صحیح سند سے، صحیح متن اور جملوں سے آپ کا یہ فعل نہیں ملا، لہذا اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سنن نسائی میں 3 لفظ ہیں، فمن زاد علی ھذا، یہ میں وضو کر کے دکھا رہا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، جس نے اس سے زیادہ کیا فقد اساء، اس نے اچھا نہیں کیا۔ دنیا تو کہے گی بہت اچھا ہے، بلکہ کچھ حکیموں نے تو حکمتیں بھی لکھ دی ہیں کہ گردن پہ مسح کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ اللہ جزا دے، جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، اثبت العرش ثم نکش، پہلے بیس ثابت کریں پھر اس پہ نقش و نگار بھی کر لیجئے گا، پہلے بلڈنگ بنے رنگ بھی کر لیجئے گا، سیرت کا رنگ۔ گدی پہ آپ نے پیچھے مسح کرنا ہمیں کسی صحیح روایت ہے، ایک ضعیف ہے، اور ضعیف دلیل نہیں ہوتی ہے۔ فضائل کے اندر جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے پھر پڑھا ہی نہیں محدثین کو، 100 نبینے مل کے بھی یاد رہے ایک بینا نہیں ہو سکتا۔ ضعیف ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہے ہی نہیں تو لائیں کیسے؟ کہہ دیں دنیا کو، بتائیں صحیح نہیں ہے۔ آپ کسی کو شیمپو بیچیں اور کہیں جناب 2 نمبر ہے، میں دیکھتا ہوں کیسے لیتا ہے، نہیں لے گا۔ شرط یہ ہے کہ محدثین ساتھ سند بیان کر دیتے تھے، اور اس سند میں ضعف واضح تھا، جیسے ہماری میڈیسن کی سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں آپ دیکھ لیں آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا، تو اسی طرح سند اور متن کا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھوئے، دایاں پھر بایاں ٹخنوں تلک، انگلیوں کا درمیان میں باقاعدہ آپ نے خلال کیا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور ایڑیوں پہ اکثر جگہ جلدی میں خشک رہ جاتی ہے، فرمایا ایڑی میں اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا ویل للاعقاب من النار، وہ ایڑیاں جو وضو میں خشک رہیں رب اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ اسباغ نہیں یہ کر رہا، اللہ ان ایڑیوں کو آگ میں جلائیں گے۔ کبھی کھروڑے آگ پہ جلتے دیکھیے، یہ معمولی کیس نہیں ہے، ہم بہت ایزی لیتے ہیں، لیکن تیرے رب کو کچھ چیزیں اچھی نہیں۔ میں دیکھتا ہوں اپنے اچھے اداروں کے اندر اگر ناخن بڑے ہوئے ہوں پکڑے جاتے ہیں، چیک ہوتے ہیں، پاؤں پہ دھول گرد غبار ہو، جوتے صاف نہ ہوں، سزا ملتی ہے، جرمانے ہوتے ہیں۔ تیرے رب نے بھی کچھ رکھا ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا۔ پھر مسجد میں آنا، ہاں یہاں یہ بھی ذکر کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے اوپر جرابوں کے اوپر مسح فرمایا ہے۔ کچھ احباب مناسب نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں، نو پرابلم۔ اللہ کے دین کی دی ہوئی رخصت اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ انسان وہ رخصت لے۔ جمعہ بازار میں سیل لگی ہوتی ہے، سوموار بازار، اتوار بازار تو سارے سیل کی طرف جاتے ہیں، بلکہ سوسا روڈ پہ تو میں دیکھتا ہوں جو جوتے سیل پہ اور لکھا ہوتا ہے 100%، 50%، اتنے %، لیکن وہ پھٹے پہ تھوڑے سے رکھے ہوتے ہیں، باقی آپ کو پتہ ہی ہے۔ دنیا میں CNG پہ لمبی لائنیں ہوتی تھی جہاں کچھ % آپ کو ریلیکسیشن ملتی تھی، ایزی ہوتے تھے۔ اللہ اگر ایزی کریں تو پھر نہیں، باقی مرضی کی بات ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین مرضی کا نام نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین کسی بزرگ کے قول کا، کسی بڑے کی رائے کا نام ہوتا تو علی کبھی بھی موضوع کے اوپر مسح نہیں کرتا۔ علی کی سوچ یہ ہے کہ پاؤں کا نچلا حصہ جو ہے وہ زمین پہ لگتا ہے، مٹی پہ لگتا ہے، گرد پہ لگتا ہے، دھول پہ لگتا ہے،
تو نیچے والے حصے پہ ہاتھ گیلا کر کے پھیرنا چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے؟ جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں دین میری رائے کا نام نہیں، دین کسی اور کے قول یا سوچ یا فکر یا نظر کا نام نہیں. علی موضوع کے اوپر مسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ مسے کے اندر موضوع کی حالت میں اس کے اوپر تھا، اس لیے میں بھی اوپر ہی کرتا ہوں. اپنی عقل مت لے کے آئیے. یہ عبادت ہے، اور عبادت میں قیاسے نہیں، قیافے نہیں، لوگوں کی آرا نہیں. من جانب اللہ جو وہی کا رنگ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سنگ ہے وہی لیجئے، اسی میں خیر ہے. مسجد میں آئیے، تشریف لائیے، دایاں قدم اندر رکھیے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھیے، انٹری لیجئے، صف بندی کیجئے، سنگل ہو تب بھی قبلہ رخ ہوں، اور اگر لوگوں کے ساتھ ہیں تو پھر بھی ذرا توجہ کیجئے گا. بڑی اہم چیز. میں بار بار تو گزارش بعض وجوہات پہ نہیں کرتا، کہندے نے کہ چلو بچیاں نو تو بندہ سمجھاؤندا چنگا لگدا ہے، وڈیاں نو کہندا بندہ بار بار چنگا نہیں لگدا. آپ سبھی اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ جمعے والے دن بالخصوص صف اول میں خلا نہیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ بعد میں آنے والے کو خلا نظر نہ آئے اور جہاں جگہ ہے وہ وہاں بیٹھے. ہم اپنی سہولتوں کے لیے یا لاؤبالی میں پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے بھی چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جو بعد میں آتے ہیں وہ صفیں پھلانگتے ہیں. حرام ہے اور بہت بڑا جرم ہے صف کو پھلانگنا. مگر کیا کریں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ویلیو دی ہی نہیں جو بنتی تھی. یہ ویلیو سیکھنی ہے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے. آ رہے تھے، وضو کر کے مسجد میں انٹری لے رہے ہیں، دایاں قدم اندر رکھ لیا ہے اور جوتا اتار لیا ہے، بایاں قدم باہر ہے اور ابھی جوتے میں. آپ نے کہا اجلسو، آگے نہیں آنا، بیٹھ جائیے. انہوں نے مان کے دکھا دیا تھا، وہیں دروازے میں بیٹھ گئے، دایاں قدم اندر ہے بایاں باہر ہے، وہیں بیٹھ گئے دہلیز پہ. محبوب نے پوچھا ابن مسعود آگے نہیں آئے، وہیں بیٹھ گئے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کا تقاضا یہ تھا، حیا کا تقاضا یہ تھا، ادب کا تقاضا یہ تھا. جب آپ نے بیٹھنے کا بولا ہے، حالانکہ بڑے فقیہ تھے، کہہ سکتے تھے کہ مجھے بیٹھنے کا حکم ہے تو میں نے نماز پڑھنی ہے تو صف میں بیٹھوں نا جا کے جہاں جگہ ہے، یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ آرڈر سنا وہیں بیٹھ گئے. قربان نہ جاؤں اس ادا پہ. باہر والا قدم اندر نہیں کیا، اندر والا باہر نہیں کیا کہ چلیں باہر بیٹھ جاتا ہوں. اور ہمیں ساری زندگی گزر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا صفے مت پھلانگنا، جمعہ لغو ہو جاتا ہے. کسی کو اشارہ مت کرنا، جمعہ پڑھا پڑھایا باطل ہو جائے گا. پکی پکائی دیگ جو جاندی رہے کس کام کی؟ امام سے پہلے منبر پہ بیٹھنے سے آ جانا، وگرنہ دنیا کی نظر میں تم جمعہ پڑھ گئے ہو، ہماری نظر میں حاضری اوپر نہیں آنی. حاضری کا رجسٹر کھاتا بند کر دیا جاتا ہے. مگر مساجد میں حال جا کے دیکھیں، یقین کیجئے بڑے بڑے نامی گرامی علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، آگے ایک اذان دینے والا ہوتا ہے، ایک سپیکر سیٹ کرنے والا ہوتا ہے. یہ حالات ہیں آج کل تیرے میرے رب کے ساتھ. نہیں، صفیں پھلانگنی منع. نماز کے لیے آئے ہو، جماعت کھڑی ہونے لگی ہے تو صف بنانی ہے. صف بندی کے لیے سب سے پہلے قبلہ رخ ہونا نماز کے لیے ضروری ہے. کوشش کریں، اگر آپ سفر میں ہیں، قبلہ کے تعین نہیں ہو پا رہا تو پھر جو ممکن ہے وہ کر لیں، سورج کو دیکھ کے، دیگر معاملے سائے کو دیکھ کے. انشاءاللہ میرا رب کرم کرے گا. اگر غلطی لگ بھی گئی تو نماز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ویسے شرط ہے قبلہ رخ ہونا. قبلہ رخ ہونے کے لیے آپ کے پاؤں کا رخ، اگر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاؤں ایسے رہتے ہیں زیادہ تر، اکثر لوگوں کے. نماز میں منع ہے. گھمائیے، عادت بنائیے، جو سیدھے ہیں سٹریٹ ہیں ایسے رکھیے، اور اتنا کھولیے جتنا آپ کا یہ وایا ہے. نہ اس سے تنگ کیجیے نہ اس سے زیادہ. کچھ احباب کو دیکھتا ہوں پاؤں ملانے کے چکر میں یوں ہوتے ہیں، اور دنیا ان کو تانا دیتی ہے جیسے اونٹ کھڑا ہوتا ہے ویسے ہوتے ہیں. اور کچھ احباب کو دیکھتا ہوں کہ وہ بالکل ایسے پاؤں کے ساتھ پاؤں سمیٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے مخالفین ان کو کہتے ہیں کہ جیسے بکری کھڑی ہے ویسے کھڑے ہیں. نہ بکری ہیں ہم، نہ اونٹ ہیں ہم، انسان ہیں، نبی کے امتی ہیں. کندھو کے برابر اپنے پاؤں کھولیے،
پاؤں بھی مل جائیں گے انشاءاللہ، ٹخنے بھی ملیں گے اور کندھے بھی ملیں گے، وگرنہ کوئی ایک چیز ملے گی۔ ایسے کیا تو پاؤں مل گئے، کندھے نہیں ملیں گے، اور ایسے کیا تو ایک پرابلم یہ آئے گی کہ بیٹھتے ہوئے آپ شاید اپنی باڈی سے کم جگہ یہاں کھڑے ہیں، بعد میں زیادہ لینی پڑ جائے، تو سنت کے مطابق استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صفوں کا ملنا یہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بدترین قسم کی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، عجیب بات کی ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ کہا جو صف ملائے اللہ اسے اپنوں سے قیامت کے دن بھی ملائے رکھے، دنیا میں بھی ملائے رکھے، اور مجھ سے بھی ملاقات کروا دے۔ وصلہ اللہ، سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ ومن قطع صفا، جس نے صف میں رکھنا ڈالا، دوری پیدا کی، میں محمد رحمت اللہ للعالمین ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتا ہوں، اللہ اسے نہ اپنوں سے ملنے دینا، نہ کل قیامت کے دن میری ملاقات ہونے دینا۔ اور یہاں ایک وضاحت کر دوں، بارہا کہہ چکا ہوں، دنیا کی 17 فقہوں کا بالاستیعاب لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ دو بھائیوں کے درمیان فاصلہ رکھ کے جو ہے وہ صف بنائیے، آپ کے پاؤں یا کندھے نہیں ملے ہونے چاہیے، تھوڑا فاصلہ رکھیے۔ کسی بھی امام کا یہ حکم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، لیکن امام الانبیاء کا حکم ہے کہ مل جائیے، کندھے ملیں، پاؤں ملیں، صف درست ہو، سیدھی ہو۔ اب آپ کی مرضی، آپ کون سا رنگ بھرنا چاہتے ہیں، جناب کو اختیار ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ بھائی اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے۔ نیت شروع ہو جاتی ہے دل سے، جب سے آپ اذان سنتے ہیں، جب سے آپ وضو کرتے ہیں، جب سے آپ چلتے ہیں، کہ میں نماز ظہر یا فجر یا عصر مغرب عشاء پڑھنے چلا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ فرض ہے، مجھے علم ہے کہ یہ کون سی نماز ہے۔ تیرے میرے محبوب نے یہ شرط قرار دیا، نیت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالنیات، سنن، بلکہ سنن کی بھی حدیث ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار صحت نیت پہ ہے۔ اگر تیری نیت درست ہے، کئی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، بڑے سارے مقاصد میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن مقصد یہ ہو کہ میں رب کے لیے پڑھ رہا ہوں، رب کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، دکھاوا نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں۔ بظاہر تو وہ بھی نماز پڑھنے آیا ہے جس کا مائنڈ ہے کہ آج کوئی اچھا سا جوتا دلا دے مولا، اور بھی بڑے سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، لیکن لوگوں نوٹ کر لو، تمہارے پیمبر کی سیرت کے رنگ کے اندر نماز کی نیت لفظاً نہیں ہے، دل کا معاملہ ہے، دل سے کیجئے، منہ سے میرے محبوب نے بول کے نہیں کہا۔ اور جو حق کو چھپائے، قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے آگ کی لگام باقاعدہ منہ میں ڈالی جانی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ محبوب اس بات کو چھپا گئے تھے؟ دنیا کی کسی بھی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز کی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی، جمعے کی، نماز جنازہ کی یہ نیتیں ثابت نہیں ہیں۔ آپ کی اپنی مرضی، اب کون سا رنگ بھرنا چاہتے ہیں، جینون سیرت والا یا سنا سنایا سوسائٹی کا دیکھا ہوا؟ جناب کو اختیار حاصل ہے، زبردستی کا سودا نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، ہمیں ڈنڈا سوٹا دے کے منوانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ وما علیک الا البلاغ المبین، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ان کو بات کھول کے مسئلہ جو ہے واضح کر کے پوری دلیل کے ساتھ بتا دیجئے، وہ ہم ذکر کر رہے ہیں حضرات۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اللہ اکبر، زبان سے بولیے، امام بولے، جماعت سے ہیں، اذا کبر الامام فکبروا، امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد فا تعقیب کے لیے، اس کے پیچھے، امام سے پہلے نہیں، امام کے برابر بھی نہیں، اللہ اکبر کہا ہے تو اب آپ بھی اللہ اکبر کہیے۔ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا رنگ کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، کان یرفع یدیہ، 11 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سینکڑوں اسناد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو میرے محبوب کی یاروں کی آنکھوں کے ڈبل ڈبل کیمرے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کو دیکھ کے بیان کرتے ہیں کہ آپ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کندھو کے برابر، او الی شہمۃ اذنیہ، یا کانوں کی لو کے برابر۔ یہاں میں تھوڑا فرق ہے، آپ فاصلہ دیکھ رہے ہیں، کانوں کے لو کے برابر یا کندھو کے برابر، یہ یہاں نوٹ کر لیجئے۔ آگے چل کر کے یہ سیم فعل اور عمل اور رنگ رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے ہوئے محبوب نے کرا ہے، اور دوسری رکعت کے بعد۔ مگر اللہ بھلا کرے میرے ان بھائیوں کا، ان بزرگوں کا، پڑھے لکھے دوستوں کا، جنہوں نے ایک شوشہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ کی توفیق دے، میرا رب مجھے محفوظ فرمائے کہ میں نے اپنے مسلک کو جتانے کے لیے کہاں کہاں حدیث کو گرایا، کہاں کہاں رسول اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگائی، کہاں کہاں نبی کے یاروں کو داغدار کیا، کہاں کہاں ان کی زندگیوں کو ملوث کیا۔ مجھے حیا نہ آئی، میں نے صرف اس لیے کہ میں جیت جاؤں اور میری بلے بلے ہو جائے کہا کہ جناب یہ رفع الیدین صرف اس لیے کہی گئی تھی کہ بغلوں میں بت ہوتے تھے۔ دنیا کی کسی مستند کتاب میں، کسی بھی مسلک کی مستند کتاب میں، کسی بھی مستند امام کا یہ جملہ لکھا ہوا مجھے نہیں ملا، ملے تو دکھا دیجئے گا، پوچھئے گا کسی اچھے عالم سے، جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ چلتی پھرتی سینہ زوری والی روایت ہے، وگرنہ آپ سوچ سکتے ہیں نماز مدینے میں فرض ہے۔ یہ بت تو مکے میں تھے، مدینے میں منافق ضرور تھے مگر بتوں کی پوجا کرنے والے۔ اور باقی رہ گیا کہ پریکٹیکل، جناب ہم تو اللہ کا شکر ہے کندھو تلک کانوں تلک اٹھاتے ہیں، کندھو تلک کانوں تلک اٹھاتے ہیں، اور جناب جیسے رفع الیدین کرتے ہیں ویسے تو مجھے ذرا بغلوں کے اندر بت پہلی رفع الیدین کے بعد ذرا کوئی ڈبل ٹیپ سے تو چپکایا نہیں گیا نا، بغلوں میں دبائے ہوئے تھے نا، تو جناب آپ نے تو یوں کرا ہے، وہ تو گر گئے ہیں۔ اگر گر گئے ہیں اور بتوں کی وجہ سے تھا تو محترم اب کیوں کر رہے ہیں؟ رہنے دیجئے۔ مگر اللہ کی قسم الزام ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات پر، کیا آخری وقت تک ان کی بغلوں سے بت ہی نہیں نکلے تو میرے نبی کا پریکٹیکل اور دین اور نماز اور بہترین معلم اور استاذ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیسے ہو گیا ہے؟ اپنی نماز میں سیرت کا رنگ، رفع الیدین میں سیرت کا رنگ لے کے آئیے، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، 3 انداز ہیں آپ کے، اللہ اکبر کہنے کے بعد یا اللہ اکبر کرنے کے بعد آپ پہلا انداز ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیں۔ یہ بھی چلتا ہے مارکیٹ میں، بڑا ویلیویبل ہے، کافی سارے لوگ لیتے ہیں، اور بڑے سارے معتدل لوگ ملیں گے، حرج کوئی نہیں یار، ہاتھ باندھنے بوندھنے کا چکر نہیں۔ میرے ساتھ 2-4 لوگ یہ بیٹھے تھے، جب میں موٹر وے پہ چڑھا تو میں نے ہاتھ چھوڑ دیے، ڈرائیو جاری تھی، میری سپیڈ 150 سے اوپر جا رہی تھی، گھوم کے کمبل لگ پہ سانو لا دے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہیں دے یار ہاتھ سٹیرنگ نو پا۔ دنیا میں جہاں تیرا ہاتھ ڈلنے کا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے، ضروری ہے، وہاں تو ڈرے اور گھبرائے۔ دین میں چلتا ہے کوئی حرج نہیں، اگر چھوڑ بھی لیے تو حرج کوئی نہیں۔ میں نے کہا جی مجھے بھی چھوڑنے دیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، میں 20 سال سے ایسے ہی چل رہا ہوں، ہاتھ چھوڑ کے میری ڈرائیو ہوتی ہے۔ سائیکل پہ بھی تو بچہ ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے نا، 1 ویلنگ والے بھی تو ہاتھ چھوڑتے ہیں، کیوں چلان کاٹتے ہو جناب؟ کیونکہ قاعدہ قانون اور ضابطہ کچھ اور ہے، تیرے رب نے بھی کوئی قاعدہ دیا ہے۔ ساری زندگی ہاتھ چھوڑ کے پھرتا رہے، میرے در پہ جب آئے گا، قیام کرنا ہے، نبیوں کی سنت صحیح البخاری اسے پڑھنا ہوگا، سیرت کا رنگ تب ملے گا۔ کچھ میرے دوست احباب یہ جو بیلی بٹن ہے نا، تنی یا ناف، سرہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، یہاں اوپر رکھا ہوتا ہے، چلتا ہے مارکیٹ میں۔ کچھ یہاں پہ ہوتا ہے، چلتا ہے مارکیٹ میں، لیکن نوٹ کیجئے گا بایاں اوپر ہے، دایاں نیچے جا چکا ہے۔ اور ایک اور بھی سٹائل چلتا ہے، یہ والا انداز بھی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں شاید یہ انداز بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے، اور یہ رنگ بھی ہے نماز میں، بندگی میں، اور اسے کہا جاتا ہے بڑا زبردست ہے،
میں کسی کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں چاہتا، مجھے رائٹ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنا اٹھائے تو دکھا سکتا ہوں۔ ہدایہ قرآن کی طرح ایک کتاب مانی گئی ہے، کل قرآن تشبیہ دی گئی ہے۔ لکھنے والے علامہ مرغنانی ہیں، ان کا حاشیہ اور شرح لکھی ہے ایک حنفی عالم نے، مسلمہ امام ہے، اور نصب الرایا انہوں نے اس کا نام رکھا ہے علامہ زیلعی الحنفی، اصولی آدمی ہیں، محدث ہیں، تخریج کی ہے انہوں نے اور تحقیق بھی کی ہے۔ جب آئے ہیں نا ہاتھ باندھنے والی روایتوں پہ، اپنے مسلک کو بیان کیا ہے تحت السرہ والا، اور پھر اس روایت کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ آپ کو کوئی چٹ دے اور بڑی اہم ہو اور آپ اس کو ماشاءاللہ پکڑیں اور دیکھ کے کیا فیل ہوگا آپ کو کہ یار میں نے اس کو رکا دیا، اس نے یہ کر دیا ہے، اپنے مسلک کی اس روایت کی یہ حالت کر دی ہے۔ کبھی نظارہ کرنا ہو تو نصب الرایا دیکھ لیجئے گا، لیکن یار اس جگہ پہ دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد ایک ٹائٹل جماتے ہیں، سرخی لگاتے ہیں، وَأَحَادِيثُ الْخُصُومِ، ہم سے جو لڑتا ہے نا ہمارا خصم ہے۔ خصم کہتے ہی اس کو ہے، پنجابی میں آپ سمجھتے ہیں، بڈھی نے اپنے بندے دا نام خصم رکھیا ہوں کہ اے نہیں تو لڑنا کدے نال ہے، یہ لڑائیاں سلامت رہن، جدو نہیں نہ لب دے تو پھر پریشانی بھی ہوندی ہے، ایک عادت ہوندی ہے۔ الحمدللہ جب یہ لڑنے والے نہیں ملتے نا تو مناظرہ کہاں کرے گا؟ کہتے ہیں کہ ہمارے خصوم کی روایت، اور پھر صحیح ابن خزیمہ کی جب روایت لے کے آئے ہیں، بیان کری ہے، دلیل دی ہے اور گزر گئے ہیں، اور حنفی فقہا نے، محدثین نے، اصولیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ علامہ زیلعی جس روایت کو بیان کرنے کے بعد جرح نہ کریں، نقد نہ کریں اور خاموشی سے گزر جائیں، وہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ بھائیوں مخالفین کو تو زیادہ رگڑا جاتا ہے نا، ان کی روایت کو تو زیادہ ٹکڑے کرنے چاہیے تھے، کیا خیال ہے؟ لیکن ایسے نہیں ہوا، مان کے گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کا جو سٹائل ہے وہ سرہ یا تحت نہیں ہے، سینے پہ ہے، علی صدر ہی، پہلا طریقہ انبیاء کا۔ اس طریقے پہ مجھے آپ سرہ سے، ناف سے، بیلی بٹن سے بازو نیچے لے جا کے ہاتھ دکھائیے، مجھ سے تو نہیں جاتے۔ میں نے سارا سٹائل کیا۔ وہ بچے جو رسیوں کے اوپر سے گزرتے ہیں نا بڑے سپیڈ کے ساتھ، انہوں نے بھی کدی کہو اداں کر کے جمپ لا کے وچوں لنگن تے اوکھا ہو جاتا ہے۔ جمناسٹک والے بھی، یہ تو بڑی سادی سی نماز ہے میرے بھائی، کیا کرے گا؟ اور دوسرا سنن نسائی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ رکھا بائیں کے اوپر، علی کفہ ہی، یہ ہتھیلی کی اوپر والی سائڈ، ورسغہ ہی، جوڑ پہ، وسائد ہی، کلائی پہ، ٹھیک ہے؟ باقی کچھ مبالغے ہیں معذرت کے ساتھ، کچھ تکلفات ہیں، اوپر کو کچھ تکلفات ہیں، نیچے کو سیرت کا رنگ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، باقی جناب کی مرضی ہے۔ اور مفسرین نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا بھی ایک معنی یہ کیا ہے کہ نماز پڑھ اور سینے پہ ہاتھ دھر، جہاں قربانی کا ایک معنی ہے، ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن مجھے زیادہ ڈیپلی نہیں، آپ کے من کی مرضی ہے جناب، آپ نے کس حد تک محبوب سے اس کو جوڑا ہوا ہے۔ اگر ساری دنیا کو چھوڑ کے محبوب سے جڑے ہیں تو یہ سیرت کا رنگ انشاءاللہ آ جائے گا۔ ہم بھی تھے، کبھی رکھتے تھے ایسے ہی، کسی نے کہا یار تھلے کیڑا ہے تے اتے کیڑا ہے، پہلی دفعہ غور کرا کہ دایاں تو نیچے ہے، ٹھیک ہے، دایاں تو نیچے ہے، کسی نے کچھ بولا، کسی نے کچھ بولا، لیکن ہم حدیث کے سامنے آ کے بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہاتھ بند گئے۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ دعائے استفتاح، کوئی ایک دعا پڑھیے گا، ساری دعائیں نہیں، کوئی ایک دعا۔ سٹارٹ کس سے لینا ہے؟ کسی ایک سے۔ یہ ویسا ماحول نہیں ہے۔ مجھے ایک دفعہ بلایا گیا کہ سنگ بنیاد رکھنا ہے تو آپ کو آنا ہوگا، گھر میں گیا، مجھے محلے والوں نے بتایا ادھر سنگ بنیاد تے پہلے ہی دارے دا رکھے ہے۔ میں نے کہا انہوں نے مجھے بولا ہے، کہتے نہیں یہ تو پہلے ایک مولانا آئے سی، وہ سنگ بنیاد پہلے اینٹ رکھ گئے تھے، آج آپ سے۔ خیر میں گیا، جو انہوں نے کہا میں نے کیا، کچھ دنوں کے بعد پتا چلا اس کا پھر سنگ بنیاد ہے۔ مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
संग बुनियाद पहली ईंट वही है जो पहली मर्तबा रखी गई है। दुआएं बहुत सारी हैं मगर सारी नहीं पढ़नी, कोई एक पढ़ेंगे तो इस्तिफ्ता होगा। आप सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा बायद बहनी पढ़ लें, दीगर जो आपसे साबित हैं वो दुआएं पढ़ लें, बिस्मिल्लाह चलेगा। अभी मैं आज तर्जमे पे और गौर पे नहीं, उसके बाद आपने तअव्वुज़ पढ़ना है। तअव्वुज़, तऊज़ नहीं, तअव्वुज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अगर इमाम है, जाहरी है, नमाज है, ये ऊंची भी पढ़ सकता है, आहिस्ता भी पढ़ सकता है, दोनों तरह की रिवायतें हैं। उसके बाद आपने पढ़नी है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर अर्ज कर दूं, दोबारा दोहरा दूं, गुस्सा मत कीजिएगा, आप नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़े, मगर मेरे महबूब ने कहा है ला सलाता, अकेला हो, दो हूं, तीन हूं, जमात के साथ हो, सिर्री हो या जारी हो, इमाम के पीछे हो या इमाम मुसल्ले पे आगे हो, कोई भी पढ़ी हुई नमाज जिसमें फातिहा नहीं है, ला सलाता, लाए नफी जिन्स है, नमाज नामी कोई चीज इस बंदे की इस दुनिया में नहीं हुई, बाकी जो मर्जी कर गया हो, इसे नमाज मैं नहीं कहूंगा, और जो मर्जी दुनिया कह ले। हजरात, यहां मैंने एक नुक्ता वाजे किया था और उस पे कभी मेरा भाई गौर करे। कहते हैं जी जब जमात हो रही हो तो इमाम के पीछे कुरान पढ़ना मना है। सूरतुल आराफ है जो आयत पेश की जाती है और उसका हवाला दिया जाता है, उसको भी घर जाके आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। मेरा मालिक जो है वो समझ दे देगा कि अल्लाह ने सूरतुल आराफ में वाक़ियतन इसी बात से मना करा है। मालिकुल मुल्क जिस हवाले से कहते हैं वो जुमले सुनिए, व इदा कुरि अल कुरानु फस्तमिऊ लह, जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनिए। मतलब क्या है कि सुनिए, पढ़िए नहीं, सुनिए पढ़िए नहीं। और उसके बाद वह अनसितु, चुप रहिए, बोलिए नहीं, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम नाजिल किया जाए, रहमत उतारी जाए। तो भाइयों, पूरी दुनिया के 249 मुल्कों में 8 अरब की आबादी में जितने भी अहलुल हदीस हैं, चेक कर लें, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो ये कुरान नहीं पढ़ते। कुरान पढ़ने से मना किया गया, कुरान तिलावत कुरान नहीं की जाएगी, हम नहीं करते, मना है। किराते कुरान और कुरान अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक है। और ये मैं 12 कह चुका हूं। पारे कितने कुरान के? 30। हर पारे का पहला लफ्ज उसका नाम होता है। पहला पारा अलिफ लाम मीम है। अगर कुरान मजीद के अंदर ये फातिहा वैसे होती जैसे कुरान है तो फिर पता है क्या होना था? फिर पहले पारे का नाम होना था अलहम्द, जैसे सयकूल है, जैसे तिलकर रुसुल है, जैसे लन तनालू है। ये आप समझने की अगर कोशिश कर लें तो मुश्किल ही नहीं है। अलिफ लाम मीम से वन्नास तक कोई मसलक जब इमाम पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन अलहम्द से लेके वलज़्ज़ालीन तक उम्मुल कुरान है, ये पढ़ी जाएगी। ये किरात जरूरी है जनाब। ला तफ़अलु इल्ला बि उम्मिल कुरान, ये पढ़नी है, इसके बगैर चारा नहीं। मसला बता दिया है। दिल करे तो सीरत का रंग भर लीजिएगा, ना करे तो जनाब कोई ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। फातिहा के बाद जब आप पहुँचे वलज़्ज़ालीन पे, व इदा काल इमाम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन, सीरत का रंग भरना है तो वो आवाज़ पैदा कीजिए जो मोहम्मद रसूल सल्लम ने की, आपके असहाब ने की, बुजुर्गों ने की, जवानों ने की, बच्चों ने की, उसी मस्जिद में औरतों ने की। मेरे नबी की जो सफ़ बंदी थी, पहले अगली सफ़ों में मर्द थे, पीछे दरमियान में बच्चे थे, उससे पीछे तीसरा गेट जो बाबुन निसा है आज भी, पहला बाबे बकी, दूसरा बाबे वही और तीसरा बाबुन निसा, पीछे औरतें थी। और जब आमीन कही गई, मस्जिद नबवी कच्ची गूंज उठी थी। और अल्लाह का शुक्र है, मैं मिट के आजिज़ी से कहता हूँ, फ़ख्र से नहीं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, ये रंग अगर आपको आमीन का नज़र आएगा तो अल्लाह ने ये शरफ़ अहलुल हदीस ही को बख्शा है। बाकी रह गया हदीस है, सही मैं बयान नहीं करना चाहता। हदीस के ये लफ्ज़ हैं। आमीन से मदीने में यहूदी चिढ़ते थे। मैं नहीं कहता कि आज कोई चिढ़े,
نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آمین سن کے چڑھتا ہے وہ یہودی ہے، وہ وقت تھا گزر گیا۔ کلمہ پڑھنے والا نبی کے رنگ سے نہیں چڑھ سکتا، نہیں چڑھ سکتا۔ میں نے ایک دفعہ نا سوٹ پہن لیا، غالباً میرون کلر کا تھا، ڈارک تھا تھوڑا، تو جب میں آیا مسجد میں تو ماشاءاللہ اللہ کر کے 4-5 بزرگ پہ گئے، اوے کڑیاں والا رنگ پایا ہی۔ میں تیار تھا سننے کے لیے، میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، آپ نے اپنی رائے دے دی، بسم اللہ، میں نے سن لی۔ میں کہا جی یہ ٹھیک نہیں ہوں، کہندے نہیں پڑھیا لکھے ہیں، مولوی بھی پروفیسر بھی، پھر تو اداں دا پایا۔ میں کہا جی معذرت نال غصہ نہ کرو، یہ واقعی ٹھیک نہیں؟ کہندے ہاں۔ میں کہا جی جڑے کلین دے اتے نماز پڑھن رہے ہو قدرتی سارا ہی محروم تھا، جیسے یہ کلر ہے نا، ہم نے کبھی نوٹ کرا ہی نہیں۔ میں نے کہا جی پھر کڑیاں والے رنگ تے نماز پڑھنی نہیں نا جی؟ کہندے یہ ہور گل ہے۔ انہوں نے سرخ رومال بھی لیا ہوا تھا۔ میں کہا جی یہ جڑا اتنے رومال لیا جی یہ کوئی وکری دلیل اتری ہے؟ کہندے نہیں پتر یہ تو چلدا نا پھر۔ میں نے کہا میرے محبوب نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے رب نے مقابلہ حسن آسمان کے چاند اور زمین کے چاند کا جب کروایا تھا، اور جناب جابر جج تھے، وہ سرخ جوڑا ہی تھا۔ کوئی رنگ منع نہیں ہے مرد عورت کے لیے، ہر رنگ پہنا جا سکتا ہے سوائے مصفر بوٹی سے رنگا ہوا وہ رنگ جس کو ہم گاجری رنگ یا تھوڑا بہت یہ جو جوگی کلر ہے وہ منع ہے، وہ بھی مصفر بوٹی سے رنگا ہو۔ وہ نہیں۔ ایک دن میں کالا پہن کے آ گیا، پوتو یہ تو جنمیاں دا ہے۔ میں کہا جی ویلکم جی، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا یہ کہاں پڑھا ہے؟ کہندے جی وہ قرآن چ پڑھیا جنمیاں دے رنگ کالے ہونے۔ میں کہا وہ تو باڈی دا رنگ ہے نا۔ میں کہا بابا جی تہاڈا رنگ تو پھر کالا ہے، تو ہن یہ کی کریے؟ افریقہ تے سارا گیا نا۔ مرضی کے رنگ مت بھریں، جو شریعت میں جائز ہے حرام مت کریں، جو حلال ہے حلال رہنے دے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، محبوب جو چیز میں نے حلال کر دی آپ کیسے حرام کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب محبوب نے کہا ہے رنگ بھرا ہے آمین کا، مرضیوں کے رنگ مت بھریں، اسے حرام مت کہیں، اس سے غصہ مت کریں۔ اور ایک بابے کو تو اتنا غصہ آیا، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہرحال خیر کا معاملہ کرے۔ آمین کے اوپر انہوں نے لفظ بولا تھا جی میں کٹا ڈینگدا ہے، یہ تو نے مجھ پہ چوٹ نہیں کری، اہل الحدیث پہ چوٹ نہیں کری، جیسے بھینسا یا بھینس بولتی ہے، یہ تو نے چوٹ کری ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ اذا قال الامام وللضالین فقولوا آمین، تم نے آمین کہنا ہے۔ یہی مولوی صاحب جب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے نا اونچی پڑھو، تو بچے نہ پڑھن تے ایڈا آگے سوٹا رکھ کے پھٹی تے مار کے کہندے تانوں کیا اونچی پڑھو، وہ ذرا چپ ہوتے ہیں پھر پھٹے پہ اونچی پڑھو۔ بڑی بات ہے، محبوب کہہ رہے ہیں آمین اونچی کہو، یہ کہندا نہیں اونچی نہیں جے کہنا، نال ایویں نا جی رولا پیندا ہے۔ اللہ کے لیے ڈریے، یہ نماز کے رنگ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، سیم اللہ اکبر، گھٹنے پکڑنے ہیں، انگلیاں نہ زیادہ کھولنی ہے رفع الیدین میں ایسے، اور نہ بالکل تنگ کرنی ہے جو نارمل کنڈیشن ہے، گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ اور آج کا یہ آخری سبق اگلی ملاقات میں کہ اپنی گردن اور اپنا جو ہے وہ کمر کو برابر رکھیے گا، نہ بالکل آگے سے اٹھا ہوا اور نہ بالکل جھکا ہوا۔ کچھ لوگ اتنا گرتے ہیں کہ گھٹنوں سے منہ لگانے لگ جاتے ہیں، کان نہیں پھڑائے، رکوع ہے، اور بالکل جو ہے کوئی آگے سے ایسے منہ اوپر اٹھا کے ہائی ناز کی طرح نہیں جناب، سنت ہے۔ ایک مولوی صاحب نے لکھا، حیرانگی ہو رہی تھی، کہتے جی اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ آپ ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، اسلام یہ نہیں دیکھتا اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی گردن کمر کے برابر ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اسلام کیا دیکھتا ہے؟ کہتے جی وہ بس یہ ویندا ہے کہ تواڈے اندر اللہ دا خوف پیدا ہویا ہے۔ وہ بھائی وہ بھی ہے، وہ بھی روح ہے، لیکن یہ طریقہ بھی ضروری ہے۔ تھوڑا سا فوج میں آگے پیچھے ہو جاؤ نا، اوپر نیچے ہو جاؤ تو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں جناب، تھوڑا سا ریہرسل میں آگے پیچھے ہوں تو مسئلے بن جاتے ہیں، الائنمنٹ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے تب بھی پرابلمز آ جاتی ہیں۔
ਥੋੜਾ ਸਾ ਵੀ ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ में फ़र्क आ जाए ना, उत्थे कहंदे ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ कर, भावें वेट ला भावें जिद्दां मर्जी, लेकिन जब नमाज आती है कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं। तो आइए सीरत का रंग भरना है। तो आज हमने रुकू तक बात करी है, रुकू से सलाम तलक इंशाल्लाह सीरत का रंग अगली मुलाकात में देखेंगे। अल्लाह मेरी अदाओं को वैसा कर दे जैसे तेरे महबूब की थी, मुझे किसी और की फ़िक्र ना हो, परवाह ना हो, डर ना हो। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी, अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें दीन और दुनिया संवारने के लिए, मुआमलात को और इबादात को सीधा करने के लिए बेहतरीन पैटर्न, बहुत अच्छा नमूना, उसवा हसना, कुदवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अता की है। तो इस हवाले से आपके घर में साइड टेबल पे कोई ना कोई सीरत के हवाले से एक अच्छी किताब होनी चाहिए, या इसी तरह इबादात के ऊपर कोई एक अच्छी बुक आपकी साइड टेबल पे, आपके काउंटर पे, आपके इदारे और इंस्टीट्यूट में ये आप पढ़ते रहा करें, देखते रहा करें। ये सारा दिन जो मोबाइल पे गुज़रता है ना, ये कोई पुख्ता इल्म नहीं है। इल्म की पुख्तगी के लिए असल बुक, मास्टर कापी और हार्ड की शक्ल में लेके उसको देखना, पढ़ना, ये कल भी लाइब्रेरी की ज़रूरत थी और आज भी ज़रूरत है। तो इससे मुंह मत मोड़ें और अपने घर में एक रीत डालें कि आपके शो केस में, आपकी साइड टेबल्स में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए चुनी हुई, जिसमें कम अज़ कम कुरान और रसूल सल्लम की अहादीस हों, ताकि आपको जैनवन और असल का पता चले। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शिफा दे। काफ़ी सारे दोस्त अहबाब बीमार हैं, उन्होंने दुआ का कहा है। बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियां रिश्तों के मामले में परेशान हैं, उन्होंने दुआ के लिए बोला है। हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह जहाँ जहाँ भी ये प्रॉब्लम और मसला है, अल्लाह इफ़्फ़त की ज़िंदगी के लिए कोई अच्छा जीवन साथी अता फरमा दे और बीमार लोगों को अल्लाह शिफाएँ दे दे। दोस्त अहबाब इस दुनिया से काफ़ी सारे जा चुके हैं, हमारे बुज़ुर्ग, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब, अल्लाह जाने वालों के साथ भलाई का, खैर का मामला फरमा। अल्लाह मेरे वतन अज़ीज़ के अंदर जब बड़े महफूज नहीं तो छोटों की क्या गारंटी दी जाए। अल्लाह यहाँ कानून की बालादस्ती और दीन और दुनिया के हवाले से किताब व सुन्नत की जो असल हुक्मरानी है, अल्लाह वो अता फरमा, ताकि लोगों को अदल मिले, इंसाफ मिले, इज़्ज़त और आबरू मिले, वक़ार मिले, अमन अमा और सुकून मिले। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।